شادی نہیں کروں گا، آپ لڑکی والوں کو انکار کر دیں۔ شاذم جو کئی دنوں سے ذہنی کشمکش کا شکار تھا، آخر گھر والوں کے سامنے پھٹ پڑا۔ ابو جو شادی میں آنے والے مہمانوں کی لسٹ سامنے رکھے بیٹھے تھے، چشمے کے اوپر سے اسے گھورنے لگے، جبکہ امی بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا۔ شرمین جو شادی کی تیاری کروانے کے چکر میں 2 ہفتے پہلے ہی اپنے سسرال سے یہاں چلی آئی تھی، وہ بھی حیران ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ امی ابو کو غصے میں دیکھ کر اس نے ہی بات سنبھالی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو شاذم؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ شادی میں صرف 2 ہفتے پڑے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں 2 ہفتے پڑے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی اور میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، بس میرا یہی فیصلہ ہے، اور وجہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ سب حیرت سے گنگ رہ گئے تھے۔ تم یہ لسٹ دیکھو شرمین، اس کا تو دماغ خراب ہے، ایسے ہی فالتو مذاق کرنے کی عادت ہے اسے۔ ابو نے ناک سے مکھی اڑائی اور شرمین کو کسی دوسرے مہمان کا نام لکھنے کے لیے کہنے لگے۔ کسی نے بھی اس کی بات پر خاص توجہ نہیں دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لے میرے ساتھ زبردستی، لیکن میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، نہ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں بیوی تسلیم کروں گا اور نہ ہی بیوی والا کوئی حق دوں گا۔ پھر مجھ سے کوئی شکایت نہ کریے گا۔ میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس شادی سے انکار کر دے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری شادی اس لڑکی سے کروانے کا۔ فرحات بھی اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ ابھی داخل دروازے سے اندر لانچ میں آیا تھا اور شرمین کا شوہر تھا جو آفس کے بعد سیدھا یہاں چلا آیا۔ اس کی اور شاذم کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ غصے سے کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تبھی شرمین نے فرحات سے کہا تھا، تم جا کر دیکھو اسے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ مجھے تو چہرے سے بہت ہی پریشان لگ رہا ہے۔ امی ابو تو اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ شرمین کی پریشانی پر فرحات اس کے پاس آیا تھا جب وہ بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کیوں گھر والوں کو پریشان کر رہے ہو؟ خوشی کا موقع ہے اور تم ایسی باتیں کر کے بدمزگی پھیلا رہے ہو۔ یار تم ہی سمجھاؤ کچھ امی ابو کو۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی میری بات کو سیریس نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی میری بات پہ یقین کرے گا، اسی لیے میں انہیں سچائی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں میشا سے شادی سے کیوں انکار کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن مجھے تو بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ میشا ایک اچھی لڑکی ہے، میں نے کئی بار اسے دیکھا ہے، تمہیں اس میں کیا کیڑے نظر آ رہے ہیں؟ فرحات کے کہنے پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں تو میری بات کا یقین کرے گا یا نہیں، لیکن میشا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ فرحات حیران رہ گیا۔ I can't believe it! ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایک کنواری لڑکی ہے اور تم نے اس کا بچہ اور شوہر کہاں سے دیکھ لیا؟ تبھی جلدی سے شازی اسے کہنے لگا، یہی تمہیں گھر والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اسے ریسٹورنٹ میں دیکھا، اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے اور اس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ بھی تھا۔ وہ اسے میری جان، میرا بچہ کہہ رہی تھی، جبکہ وہ بچہ بھی اسے مما کہہ رہا تھا۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے یہ سب نہ دیکھتا تو کبھی بھی اس سے شادی سے انکار نہ کرتا، لیکن اب میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے یا تو اس کے گھر والے ہم سے جھوٹ کہہ رہے ہیں یا پھر وہ لڑکی خود اپنے گھر والوں سے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو یا اسے چھوڑ دیا ہو۔ اب بندہ آنکھوں دیکھی مکھی تو نہیں نکل سکتا نا۔ فرحات کو اس کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، تو پھر باقی کے گھر والے کیسے اس کی بات پہ یقین کر لیتے؟ تبھی وہ کہنے لگا، اس بات کا کوئی ثبوت ہے شاذم؟ دل محسوس کر کے رہ گیا، یہی تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اس وقت ویڈیو بنا لینی چاہیے تھی مجھے اس مکار لڑکی کی، لیکن اب نہ امی ابو میری بات پہ یقین کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو انکار کرنا چاہتی ہیں، بلکہ ابو نے تو میری بات سننے سے انکار کر دیا ہے۔ تم سمجھاؤ کچھ فرحات، صرف تم میرے اچھے دوست ہو، بلکہ ہم دونوں کا ایک خاص رشتہ بھی ہے، تم میری مدد کرو۔ لیکن فرحات نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، نہیں بھائی، میں اپنے ساس سسر کے سامنے اس بات کو لے کر کوئی ایشو نہیں اٹھا سکتا۔ ایک تو تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ میشا کو انہوں نے خود تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے، ہر لحاظ سے وہ خوبصورت لڑکی ہے۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ایک بچے کی ماں ہو سکتی ہے۔ فرحات کے انکار پر وہ غصے سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم سب لوگ مناؤ خوشیاں اور کرو میری اس سے شادی جو سب کو دھوکہ دے رہی ہے،
لیکن میں اسے اپنی زندگی میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا، میری یہ بات لکھ لینا۔ یہ کہتے ہی اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ فرحاد دل میں تھوڑا پریشان بھی تھا، کیا سچ میں میشا کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ پھر وہ لڑکی خود سب کو دھوکہ دے رہی ہے؟ شازم کے بعد کسی نے بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے دھوم دھام سے گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ جب سے اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تب سے اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے خوش تھا اس شادی پر، اس نے میشا کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا، سرسری سی نظر تھی، لیکن وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اگر کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو دوسری بار ضرور پلٹ کے دیکھتا۔ شرمین نے اسے کونھی ماری تھی، یہ سیف چاچو کی بیٹی ہے، ہم اس کا رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں، کیسی لگی تمہیں؟ وہ کیا کہتا؟ سامنے کھڑی پیچ کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی محفل پہ چھائی ہوئی لگ رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت۔ شاہ سے مسکرا دیا۔ شرمین اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ گئی تھی، سب معاملات طے پا گئے تھے تو اب اسے کیا ہوا تھا؟ اب امی ابو تو بہت ہی خوش تھے، اب وہ اپنے دوست سیف کو زبان دے چکے تھے، اور اب شازم کہہ رہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اس کی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی تو مہندی کا دن آ گیا۔ مہندی کی تقریب میں وہ ایک روٹھا ہوا دولہا لگ رہا تھا، سب عورتیں بھی کہہ رہی تھی، ارے دیکھو تو صحیح، دولہے کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ وہ غصے میں مغرور شکل بنائے اسٹیج پر بیٹھا تھا، لڑکیاں اور آنٹیاں جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی، بار بار اس کے منہ پر اپٹن لگا دیتی جبکہ وہ ان کا ہاتھ پیچھے کر دیتا۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا اس لڑکے کو کہ زبردستی شادی کروا رہے ہو تم لوگ نویدا؟ ایک عورت نے امی سے کہا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ تبھی شرمین اس کے پاس سرگوشی میں آ کر کہنے لگی، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اپنا منہ ٹھیک کر لو۔ لیکن اس کا منہ کا زاویہ ٹھیک ہی نہیں ہوا، اس کا دل پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر والے کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے، نہ اس کی بات سننے کو تیار ہے، لیکن وہ میشا کے سامنے پہلے ہی رات سب کچھ کلیئر کر دے گا، ٹھیک ٹھاک بتائے گا۔ وقت پر بارات لے کر وہ سب ہال میں پہنچ گئے تھے، جہاں میشا کے گھر والوں نے پورے دل سے انہیں ویلکم کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا اور میشا کو شازم کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ سر جھکائے وہ بیٹھی تھی، لیکن شازم کا دل غصے سے ابل رہا تھا، لڑکیوں کا ہجوم دیکھ کر، اور اسے گرمی لگ رہی تھی۔ تبھی شرمین کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کب تک یہ تماشا چلے گا؟ جلدی رخصتی کرواؤ۔ اس کی یہ دھیمی سی آواز بھی قریب بیٹھی میشا نے سن لی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، ہزار اندیشے دل میں سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ ساری دلہنوں کی طرح وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ گلے لگ لگ کے پھوٹ کے رو رہی تھی، جبکہ شازی اس نوٹنکی پر منہ بنا کر دور کھڑا تھا اپنی گاڑی کے پاس۔ جیسے ہی بارات گھر پہنچی وہ کہیں باہر چلا گیا تھا، جبکہ رسموں کے لیے گھر والے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے 2 بجے جا کر وہ کہیں گھر آیا تو شرمین نے اسے فوراً ہی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ غصہ ویسے ہی آسمان کو چھو رہا تھا، وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ ہر دلہن کی طرح اس کے دل میں بھی کچھ ارمان تھے، تبھی تو ابھی تک اپنے مزاج خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ ہتھیلیاں مہندی سے گہری سرخ ہو رہی تھی، لیکن شازم نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ محترمہ، اگر اپنی تعریف کے انتظار میں ہو تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہاری تعریف میں شعر و شاعری کروں گا، تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں، کیونکہ تعریف وہاں پر کی جاتی ہے جہاں رشتے دل سے جوڑے جائیں، جبکہ میرے ساتھ تو میرے گھر والوں نے زبردستی کی اور تمہیں میری زندگی میں شامل کر دیا، اس لیے فی الحال مجھ سے امید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اٹھ کر کپڑے چینج کرو، اب سو سکتی ہو، میں بھی سونے لگا ہوں۔ بھاری اور سپاٹ لہجے میں وہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ میشا جو اس کے دیر سے آنے پر دل میں خفاسی ہو رہی تھی، اس کے آنے پر خوش ہوئی، لیکن یہ خوشی محض چند گھڑی کی تھی۔ اس کے الفاظ میشا کی ذات کی دھجیاں بکھیر کے رکھتی تھی۔ وہ حیران تھی، اسے پتا تھا کہ یہ شادی مکمل ارینج میرج ہے۔ شادی سے پہلے نہ شازم نے اسے بات کی تھی اور نہ ہی میشا کا اس سے کوئی رابطہ تھا، لیکن ہاں، تصویر میں شازم کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے کسی کونے میں خوشی نے ضرور سر اٹھایا تھا۔ وہ مکمل اسے اپنی جیون ساتھی کے روپ میں قبول کر چکی تھی، لیکن شازم کے الفاظ نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ تبھی بھاری کامدار لہنگا سنبھالتی وہ اٹھی اور ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے جا رہے تھے اپنی ناقدری اور اس بے حسی پر۔ سب نے کتنی تعریفیں کی تھی، اس کی فرینڈز، کزنز، خود اس کی بہنیں اس پر صدقے واری جا رہی تھی،
ماشاء اللہ میری بہن کتنی پیاری لگ رہی ہے. رک جاؤ، اس کالے ٹیکے کی کمی ہے ورنہ نظر نہ لگ جائے میری میشا کو. ملیح آپی نے اسے سینے سے لگا لیا تھا. گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، سب سے زیادہ حساس دل اور پرخلوص شخصیت کی مالک. لیکن جو سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں شاید زندگی انہی کے ساتھ ہی ایسے کھیل کھیلتی ہے. رونے کی وجہ سے سارا کاجل مسکارا چہرے پر بہنے لگا. وہ رگڑ رگڑ کر چہرہ صاف کرنے لگی. پھر 1 گھنٹے میں جا کر وہ سارا میک اپ صاف ہوا تھا. اجلا خوبصورت چہرہ آئینے میں دیکھتی وہ پریشان ہو گئی تھی. رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں. جلدی سے آنسوں سے بھری آنکھیں رگڑتی وہ باہر آ گئی. شاذم بیڈ پر پھیل کر سو رہا تھا. وہ بھی کنارے پر ٹک گئی. نیند بھلا کیسے آتی، بڑی مشکل سے سونے کی کوشش کرنے لگی. تبھی فجر کی اذان کی آوازیں کانوں میں آئی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے چل دی. سوچنے لگی کہ اب نماز پڑھ کر ہی سوئے گی. کچھ شکوہ تھا اس کے دل میں جو جائے نماز پر بیٹھ کر وہ صرف اپنے رب کو سنانے والی تھی. میشا کی شادی شدہ زندگی کی پہلی عجیب صبح ہو چکی تھی. وہ حیران تھی کہ یہ رشتہ سب بڑوں کی رضامندی اور ان کی خوشی سے طے ہوا تھا، لیکن شاذم کا رویہ سمجھ سے باہر تھا. فیروزی کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی. تبھی اس کی نظر اس لال رنگ کے باکس پہ پڑی تھی. یقیناً وہ اس کے منہ دکھائی کا تھا جو اسے پہننا بھی نصیب نہیں ہوا تھا. اس کی آنکھیں بھر آئی. وہ سنگ دل اور بے حس ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی. تبھی وہ صبح سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. نئے گھر میں پہلی صبح تھی. اس نے پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا. سامنے شرمین تھی مسکراتی ہوئی. ماشاء اللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو میشا. اس نے جھوٹی مسکراہٹ سے سر جھکایا تھا، حالانکہ اس کا دل بہت ہی بھاری ہو رہا تھا. شرمین کو امی نے فکر مندی سے بھیجا تھا کیونکہ شاذم نے جس طرح سب کے سامنے انکار کیا تھا اور اس سے شادی کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ پریشان تھی. انہوں نے شرمین کو بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر دیکھ لے کہ کہیں شاذم نے اس معصوم لڑکی کو کچھ کہہ تو نہیں دیا. لیکن میشا کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر شرمین خوش ہو گئی. پھر وہ کہنے لگی، چلو جلدی سے میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں کیونکہ باہر مہمان جمع ہیں جو سب تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. آخر کو تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، پھر رات کو ولیمے کا فنکشن بھی تو ہے. اور اسے دیکھو کیسے سو رہا ہے ابھی تک گدھے گھوڑے بیچ کر. وہ زور زور سے بولتی اسے لے کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی جبکہ شرمین کی تیز آواز سے شاذم کی آنکھیں کھل گئی تھی. ایک تو اس گھر میں ذرا سکون نہیں ہے، شادی کے نام پر سکون برباد کر کے رکھا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، الماری سے غصے سے کپڑے نکالے اور سیدھا واش روم میں جا کر نہانے لگا. تھوڑی ہی دیر بعد وہ بغیر ان کی طرف دیکھے کمرے سے باہر چلا گیا تھا. اس کے اندھے طوفان جیسے رویے پر میشا کا نازک دل کانپ کے رہ گیا تھا. اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی جبکہ شرمین شرمندہ شرمندہ سے اسے کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ تو ہے ہمارا اکلوتا بھائی ہے، گھر کا سارے کام کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی، بس اسی وجہ سے اس کا مزاج ایسا ہو رہا ہے، ورنہ بہت ہی ہنسنے والا اور احساس کرنے والا ہے میرا بھائی. میشا کیا بولتی، خاموشی سے دل میں سوچنے لگی، دیکھ چکی ہوں میں رات کو ان کا وہ روپ بھی، اس نے میرے سارے جذبات کو جلدی آنکھ میں چھونک دیا. پھر ولیمے کی تقریب بڑی شاندار تھی اور اس کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے گئے. گھر جا کر بھی اس نے شاذم کی بے اعتنائی کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا کیونکہ سب خوشی اتنے تھے، خاص طور پر امی ابو. وہ میشا سے محبت بھی کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کیا تھا. وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ شاذم اور اس کی فیملی بہت ہی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں میری بیٹی بہت ہی خوش رہے گی. لیکن میشا کا دل پہلی رات ہی بجھ گیا تھا شاذم کے رویے پر. وہ 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے. دونوں بھائی بڑے جبکہ میشا سے بڑی 2 بہنیں تھیں جو دونوں ہی شادی شدہ تھی. ایک وہی کنواری لڑکی تھی گھر میں، اب اس کی شادی بھی ہو گئی تھی. نئی نویلی شادی شدہ نند پہلی بار شادی کے بعد آئی تھی، اس لیے بھابیاں خوب ناز نخرے اٹھا رہی تھی. تبھی امی کہنے لگی، ارے میشا کمال کا فون آیا تھا، ایک بار اذان سے بات کر لینا. وہ مسکرانے لگی، امی جی بہت ہی یاد آ رہی ہے اس کی، کیا کروں ایک بار اس سے ملنے چلی جاؤں. امی نے گھور کے اسے دیکھا تھا. ارے نہیں میری بچی، ابھی تمہاری شادی ہو گئی ہے، میں ایسے بغیر اجازت تمہیں کہیں نہیں بھیجوں گی. اذان سے اگر تمہیں ملنا ہو تو میں اسے کمال سے کہہ کر گھر بلوا لوں گی. امی کی بات پر اس کا چہرہ اتر گیا تھا. اذان تو اس کی جان میں بستا تھا. پھر اس نے نشا کے موبائل پر ہی اذان سے بات کر لی تھی اور اس کے دل کو سکون مل گیا. لیکن رات کو وہ بستر پر لیٹی شاذم کے رویے پر غور کرنے لگی.
جہاں زبردستی رشتے جوڑے جائیں وہاں پر کوئی خوشی نہیں ہوتی، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو اس کی شادی کیا زبردستی کی گئی ہے؟ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن گھر والوں نے زبردستی ان کی شادی مجھ سے کروا دی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ویسے بھی وہ بہت ہی احساس دل تھی، کسی کی ذرا سی بات بھی دل پر لگتی تو کئی دن تک آنسو ہی نہ رکتے تھے۔ اور اب تو معاملہ اس کے شوہر کا تھا، جس نے دل کی رضامندی سے تسلیم کیا تھا اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ لیکن شاذم کے رویے نے اس کے دل کو چوٹ پہنچائی تھی، اسے خدشہ پریشان کر رہا تھا۔ کیا پتا وہ اسے لینے بھی نہ آئے۔ غصے میں تو بہت ہی لگ رہے تھے، مجھے لینے نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے ہی آئیں، وہ بجھے بجھے دل کے ساتھ سوچے جا رہی تھی اور پھر گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ 2 دن وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہی رہی، پھر تیسرے دن امی لذیذ کھانا تیار کروا رہی تھی اپنی بہوؤں سے کہہ کر۔ پھر وہ میشا سے کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جو بیٹا، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں تمہیں لینے کے لیے۔ یہ خود سے تیار نہیں ہوگی امی، مجھے ہی تیار کرنا پڑے گا۔ دیکھ نہیں رہی 2 دن سے کیا حلیہ بنا کے گھوم رہی ہے؟ ملیحہ آپی نے اسے گھورا تھا، وہ قسمندلی سے بیٹھی رہی، پھر انہوں نے ہی اسے تیار کر دیا۔ گہرے سبز کلر کے سوٹ پر گولڈن کلر کا کام تھا، انتہائی خوبصورت سوٹ پہنے، ہاتھوں میں گرین کلر کی چوڑیاں اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس بھی ڈال لیے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جس کے لیے اتنا تیار کیا اس نے تو اسے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، اس کی تو مجھ سے شادی کی رضا ہی نہیں تھی، زبردستی کی گئی ہے اس کے ساتھ۔ یہ کیسے بتاؤں میں اپنے گھر والوں کو؟ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ سوچے جا رہی تھی، جبکہ ملیحہ اس کی خاموشی پر حیران تھی۔ کیا ہوا میشی؟ سب خیریت تو ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ کیا سسرال جانے پر اداس ہو میری چندا؟ شروع میں ایسا ہی دل بھاری ہوتا ہے، لیکن پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ جب ہسبینڈ کا لو ملتا ہے تو انسان اپنے مہکے کو بھی بھول جاتا ہے۔ ملیحہ اب بھی اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر گال پہ لگے تھے۔ تبھی انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ خبردار جو رونا دھونا کیا تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شاذم کیا کہے گا کہ میری بیوی کو بھوتنی بنا کے رکھ دیا ہے؟ ملیحہ آپ کی بات پر اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا وہ مجھے لینے آ رہے ہیں جو آپ نے مجھے اتنا تیار کر دیا؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ کیوں؟ شاذم نہیں آئے گا تمہیں لینے کے لیے؟ نہیں، پہلی دفعہ وہ لوگ تمہیں لینے آئیں گے اس کا آنا لازمی ہے، لیکن میشا کو نہیں لگتا تھا کہ شاذم اسے لینے آئے گا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ لینے نہ آیا تو امی ابو کیا سوچیں گے، ان کا دل اداس ہو جائے گا۔ وہ ابھی تک کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی تھوڑی دیر بعد مہمانوں کے آنے کا شور ہوا تھا۔ شرمین، امی ابو، اس کا شوہر فرحان اس کے برابر میں بیٹھا، شازین جس نے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، باوجود سنجیدگی کے وہ بہت ہی ہینڈسم اور وجاہت سے بھرپور لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میشا کے دل دھڑکنے لگا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ یہ سنگ دل شخص آئے گا ہی نہیں، لیکن یہ سامنے ہی تو بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سر پہ دوپٹہ لیے اس نے سب کو آ کر سلام کیا تھا اور خاموشی سے ایک کرسی پر ٹک گئی۔ شاذم نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ ہنوز روٹھا ہوا لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو۔ سنجیدہ شکل بنائے وہ موبائل میں مصروف تھا، جبکہ ابو سے چشمے کے پیچھے سے گھور رہے تھے کہ کیا طریقہ ہے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میشا ایک بار پھر بابول کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی، لیکن شاذم کے رویے پر وہ اتنی احساس اور دکھی تھی کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ گھر جا کر وہ پہلی رات کی طرح اس پر غصہ کرے گا، گرجے گا، برسے گا، کیونکہ میں زبردستی اس کے گھر لائی گئی ہوں، جبکہ اس کی رضامندی ہی نہیں تھی اسے لانے کے لیے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ آنسو بہاتی گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ شاذم نے غصے سے اسے روتا ہوا دیکھا تھا۔ آنسو تو ایسے بہا رہی ہیں جیسے اس کی مکاری اور فریبی کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن میں سب جان گیا ہوں کہ یہ سب دکھاوا ہے، یا تو اس کے گھر والے انجان ہیں یا پھر انجان بننے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ وہ اندر سے زہر آلودہ ہوتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ 11 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک شاذم کمرے میں نہیں آیا تھا اور شدید بوریت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ گھر میں کسی سے بات کر لیتی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو اس کی نظر شاذم پر پڑی۔ ہاتھوں سے پیشانی کے بال پیچھے کرتا وہ بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں نے جس طرح کا رویہ تمہارے ساتھ سہاگ رات میں اپنایا، اسے دیکھ کر تمہیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں۔ کیسے گزارو گے میرے ساتھ زندگی جو تم میرے اتنے خراب اور سخت رویے کے باوجود
واپس اس گھر میں آ گئی ہو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم ساری سچائی اپنے گھر والوں کو بتا دو گی، جس طرح کا سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تاکہ بات کھل کر سب کے سامنے آ جائے۔ لیکن تم نے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی تاکہ تمہیں دوبارہ اس گھر میں آنے کا موقع مل سکے، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی میں کسی صورت بھی قبول نہیں کروں گا۔ گھر والوں نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ اس کی بھاری اور سرد لہجے پر میشا کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ یہ شخص مسلسل اس کی بےزتی کیے جا رہا تھا، جبکہ اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ تبھی ایک دم ہی نہ جانے کہاں سے اس کے اندر اتنی ہمت آئی اور وہ شاذم سے پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی، اگر آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو آپ نکاح کے وقت انکار کرتی تھی۔ آپ نے میری زندگی کیوں برباد کی؟ شاید آپ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور گھر والوں نے آپ کی شادی زبردستی مجھ سے کر دی، تو اس میں میری بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب میں اتنے لوگوں کے سامنے یہ کہتی پھروں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان سب کے دلوں کو چوٹ پہنچاؤں، انہیں تکلیفیں دوں، وہ میرے اپنے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ خوبصورت لب برق رفتاری سے بات کر رہے تھے۔ شاذم دیکھتا رہ گیا، اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ اس میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ تبھی ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اچھا، یعنی کہ اپنی سچائی بھی نہیں بتانی اور نہ ہی میرے رویے کا کسی کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، تاکہ بات ہمیشہ ڈھکی چھپی رہے۔ اس نے طنزیہ کہا تو میشا معصوم چہرے پر حیرت چھا گئی۔ کیسے سچائی؟ میں نہیں سمجھی آپ کی بات۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ شاذم نے نگاہ پھیر لی۔ وہ سچائی صرف میں نے دیکھی ہے، اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں آنکھوں دیکھ کر جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ اگر رہنا ہے تو چپ چاپ منہ بند کر کے اس کمرے میں رہو اور کسی کے سامنے کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر میری رویے کی سچائی بتانی ہے تو جا کر اپنے گھر والوں کو بتا دینا، میرے گھر والوں کو نہیں۔ ابھی اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ شاذم نے دیکھا اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی رو دے گی، جبکہ چہرے کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ وہی گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے وہ اس کے برابر میں بیٹھی تھی، مہکا وجود اسے دعوت دے رہا تھا کہ آؤ مجھے چھو لو، میری خوشبو محسوس کرو، لیکن شاذم نے بے رخی سے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ اپنے منہ سے سچائی بتاتی ہے، اس لیے کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ چند لمحے وہ خاموش اس کے سرد رویے پر آنسو بہاتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کپڑے بدلنے چل دی۔ دونوں اپنی جگہ کروٹ لیے سونے کی کوشش کر رہے تھے، صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے دونوں کی زندگی کی خوبصورت لمحات برباد ہو رہے تھے۔ دو چار قریب کے مہمان بھی رخصت ہو گئے تھے اور آج شرمین بھی اپنے سسرال واپس جا رہی تھی، لیکن امی کہنے لگی، بیٹا میشا کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا کر جانا، پھر تمہارے جانے کے بعد اس رسم کرنے کا کیا فائدہ؟ فرحاد بھی شاذم کو اکیلے میں سمجھا رہا تھا، جو تم نے دیکھا وہ صرف ایک غلط فہمی ہوگی اور کچھ نہیں۔ ایسے انکل کے قریب والے لوگ ہیں، کیوں دھوکہ دیں گے بھلا؟ اور میشا کہیں سے بھی دکھنے میں ایک بچے کی ماں پہلے سے شادی شدہ نہیں لگتی، تم نہ جانے کیوں اس پر یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ خدا کا واسطہ ہے کسی اور کے سامنے یہ بات نہ کہہ دینا، خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بن جائے گا اور سیف انکل اور ابو کی فرینڈشپ پر اثر پڑے گا۔ میں تمہیں اتنا جذباتی نہیں سمجھتا تھا شاذم۔ فرحاد کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ سچائی کا پتہ تو لگا کے ہی رہے گا۔ پھر اس دن میشا نے کھیر بنائی تھی، امی کے ساتھ مل کر شرمین اور فرحاد بھائی کے لیے اچھا سا ڈنر بھی تیار کر لیا، کیونکہ ڈنر کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر جانے والے تھے۔ ابو نے جیسے ہی کھیر کھائی تو وہ حیران رہ گئے، واہ بھائی واہ، کمال کر دیا ہماری بہو نے۔ لوگ صحیح کہہ رہے تھے، ایک بہو ہے لیکن لاکھوں میں ایک ہے۔ شاذم بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ میشا نے اس کے آگے اپنی بنائی ہوئی کھیر رکھی تو اس نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میشا کے معصوم دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ سب نے اس کی بنائی ہوئی ڈش کی تعریف کی تھی، لیکن وہ اسپاٹ چہرہ لیے کھانا کھاتا رہا۔ کمرے میں بھی وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ منتظر رہتی کہ وہ کچھ تو بات کرے، چلو لڑائی جھگڑا ہی صحیح، بات تو پتہ چلے کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، کیا اسے ناپسند ہے یا پھر وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ لیکن وہ انجان بنا اپنے موبائل میں مصروف رہتا۔ پھر اس رات بھی وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا، جب اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فوراً ہی موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا تھا،
मीशा हैरान रह गई। उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। कुछ भी था, वो जालिम मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। शायद दूसरी तरफ कोई लड़की थी। हाँ हाँ, याद है मुझे तुम्हारी बर्थडे, कैसे भूल सकता हूँ। वो जानबूझकर हंस हंस के बात कर रहा था। मीशा की पलकें झुकी हुई थी, आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन वो खुद को लापरवाह से जाहिर कर रही थी। फिर 5-10 मिनट तक वो उससे बात करता रहा और फिर फोन काट दिया। मीशा का गुस्से से बुरा हाल था। फिर उसने अपना गुस्सा जाहिर करने में जरा देर ना लगाई थी। शर्म आनी चाहिए आपको, बीवी के होते हुए भी किसी और से हंस हंस की बातें कर रही हैं। जब मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो बारात लेकर क्यों गए थे। उसके गुस्से पर शाजिम हैरान रह गया। आंखें और चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई शौक नहीं था मुझे तुमसे शादी करने का। मैंने तो 2 हफ्ते पहले ही इनकार कर दिया था। साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन घर वालों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। 2 हफ्ते पहले क्यों, उससे पहले क्यों नहीं। अगर आपको कोई और पसंद था तो तभी आप शादी से इनकार कर देते। मीशा का माथा ठनका था। वजह तुम्हें खुद भी मालूम है और तुम अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। तो कब तक छुपाती रहोगी ये बात। वैसे भी मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ दूंगा। मीशा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, सामने बैठा उसका शौहर, जिससे चंद दिन पहले उसकी शादी हुई थी, वो उसे छोड़ देने की बातें कर रहा है। वो एकदम टूट कर बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम। शाजिम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो शायद ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। मैं जा रही हूँ अंकल से बात करने। आप मुझे छोड़ देने की धमकियां दे रहे हैं। क्यों आपके साथ जबरदस्ती की गई। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने। वो हिचकियों से रो रही थी। शाजिम उसे यूं रोता देखकर घबरा गया। बैठो, अभी रात का वक्त है, तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी बात होगी सुबह देखते हैं। वैसे भी मैंने अभी ये मामला छुपा के रखा है ताकि कुछ दिन गुजर जाए हमारी शादी को। वो काफी देर तक आंसू बहाती रही। शाजिम कुछ बेचैन सा हो रहा था। जो बात उसने देखी थी वो बात करने के लिए उसे हौसला चाहिए था। अगर उसने कह दिया कि मेरा एक बच्चा है और एक शौहर भी, लेकिन मैं अपने घर वालों से ये बात छुपाई हुई है, तो शाजिम उसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके पास इन बातों के लिए सबूत भी तो होना चाहिए। या फिर उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, तो वो गहरी सोच में डूब गया था। जबकि वो करवट लेके सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि नींद आंखों में आने का नामो निशान भी नहीं था। शर्मीन के जाने के बाद अम्मी अकेली हो गई थी, लेकिन नाश्ता बनाने में मीशा उनकी मदद करती थी। उसने देखा अक्सर ही शाजिम बगैर नाश्ता किए ऑफिस जाता था, और आज भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन शाम को सब लाउंज में जमा थे, जबकि अम्मी उन सब के लिए चाय बना रही थी। वो भी बढ़ चढ़ के काम करने में कोशिश करती, तो अम्मी उसे प्यार से मना कर देती। रहने दो बेटा, 4 दिन ही होते हैं दुल्हन के, उसके बाद तो बच्चे हो जाते हैं, फिर सारी जिंदगी ही काम करना होता है औरत को। वो हैरान होती। दोनों सास ससुर उस पे सदके वारी जाते। खुद उसकी नंद भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन शाजिम का मिजाज उससे बिल्कुल अलग था। वो उसे देखते ही या तो मुंह पर सख्ती तारी कर लेता या फिर मोबाइल में मसरूफ हो जाता। लेकिन आज अप्पू ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाया था। इधर आओ मीशा बेटा। जब से शाजिम ने उसे छोड़ देने की बात की थी, तब से उसका दिल एक अफसुर्दगी में मुब्तला रहने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने इस बात को अपने दिल से निकाला था, लेकिन आज अप्पू के बुलाने पर वो उनके करीब जाके बैठी थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए एक गिफ्ट उसके हाथ में थमा दिया था। ये क्या है अप्पू। शाजिम भी माथे पे बल लिए उन दोनों को देख रहा था। अप्पू मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा उस दिन तुमने बहुत ही अच्छी खीर बनाई थी, मेरा दिल खुश हो गया, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। उस दिन तो मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दे पाया था। अब उसे खोल के देखो कि क्या है। अब्बू के कहने पर उसने वो गिफ्ट का रैपर खोल दिया था और हैरान रह गई। अंदर बहुत ही खूबसूरत और कीमती मोबाइल था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। शाजिम ने निगाहें फेर ली। मोबाइल देखकर वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। क्या जरूरत थी आपको इतना महंगा गिफ्ट देने की। वो मुस्कुरा रही थी। अब्बू भी मुस्कुरा दिए। अरे तो क्या हुआ, ये मेरी बेटी का इनाम है। शाजिम गुस्से से उठकर कमरे में चला गया था। मीशा ने उसका यूं गुस्से में जाना महसूस किया था। बड़ी मुश्किल से उसने इस बात को नजरअंदाज किया। फिर खाने की टेबल पर सभी जमा थे। बहुत जल्दी उसने घर के माहौल में खुद को ढाल लिया था, लेकिन एक शख्स के दिल में उतरने की कोशिश नाकाम गई थी।
پھر اگلے دن نشا کی کال اس کے موبائل پر آئی تھی۔ یار اذان بہت ہی تنگ کر رہا ہے، کمال بھائی کا میسج آیا ہے کہ وہ تم سے ملنے کی ضد کر رہا ہے کہ تم ایک بار آ سکتی ہو۔ میشا سوچ میں پڑ گئی۔ دوپہر کو صرف امی اور وہی گھر پہ ہوتے تھے، لیکن امی کو یوں اکیلے چھوڑ کے جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اذان کے لیے بھی اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے آپی، میں آتی ہوں ابھی۔ تبھی وہ امی کے پاس آئی تھی۔ وہ امی، مجھے ایک ضروری کام سے گھر جانا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ جھجکتے ہوئے اجازت مانگ رہی تھی۔ لیکن بیٹا اکیلے کیسے جاؤ گی؟ شاذم آ جائے تو پھر اسی کے ساتھ چلی جانا۔ لیکن امی، وہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، وہ بہت ہی معصوم ہے، فرشتہ جیسا۔ پھر وہ اپنے بابا کے ساتھ واپس گھر چلا جائے گا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ امی جان حیران تھی۔ امی، وہ دراصل میری دوست کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ جب 2 سال کا تھا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھا۔ وہ مجھے ہی مما کہنے لگا۔ میں اسے بہت ہی پیار کرتی ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے واپس اس کے بابا کے حوالے کیا۔ ابھی بھی اس کی یاد آتی ہے تو میرا دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ امی حیران رہ گئی۔ اوہو بیٹا، لیکن بیٹا وہ اکیلے کیسے رہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ؟ نہیں نہیں امی، اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی میری فرینڈ کی چھوٹی بہن سے۔ بھلے ہی وہ اس کی خالہ ہے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے، بہت ہی محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، لیکن بیٹا دھیان سے جانا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اذان سے ملنے آ گئی تھی۔ اذان نے اسے دیکھ کر باہیں پھیلا لی تھی۔ کمال بھائی اور اس کی دوسری بیوی نمرا بھی ساتھ تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ پھر نمرا کہنے لگی، میشا تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تم سے ملنا تو ناممکن ہو گیا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ تم آ گئی۔ ہمیشہ کے لیے اب محمد سعودی عرب میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر میشا کا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ تو کیا اب میرے اس گولو مولو کو مجھ سے دور لے جا رہے ہیں کہ میں اسے دیکھ بھی نہیں پاؤں گی؟ وہ اداس ہو رہی تھی تو امی کہنے لگی، ارے اداس کیوں ہو رہی ہو؟ ویڈیو کال پہ بات کر لینا۔ ویسے بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ اب اذان نمرا سے اٹیچ ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلے گئے تھے۔ پھر میشا سوچنے لگی کہ اب اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ تھوڑی دیر کا کہہ کے آئی تھی امی سے، میشا بیٹی شاذم آئے گا تمہیں لینے کے لیے، میں سوچ رہی ہوں کہ شام کا کھانا تیار کر لیتی ہوں، کھانا کھا کر جانا تم دونوں۔ نہیں نہیں امی، مجھے ابھی جانا ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے نہیں بیٹا، اکیلے نہیں جاؤ، شاذم کو فون کر لو۔ لیکن میشا لب کاٹنے لگی۔ اس کا اور شاذم کا کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ وہ اسے فون کر کے بلا لیتی۔ یہ بات صرف وہ ہی جانتی تھی، گھر والے نہیں۔ لیکن ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب نشا آ کر کہنے لگی، میشو باہر تمہارا شوہر آ گیا ہے تمہیں لینے، بہت ہی جلدی میں لگ رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئی تھی، جلدی سے پرس اور چادر اٹھا کر باہر چل دی۔ امی اس کی اس جلد بازی پہ اسے روکتی رہ گئی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ لیکن شاذم غصے میں اسے گاڑی میں باتیں سنا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی منہ اٹھا کر یوں آنے کی؟ میں تمہارا نوکر لگا ہوا ہوں کہ آفس سے آتے ہی میں تمہیں لینے آیا ہوں؟ اگر آئندہ گھر سے باہر اکیلی میری اجازت کے گئی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی لینے نہیں آؤں گا۔ میشا کا چہرہ ذلت سے سرخ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ رخ موڑتے ہوئے کہنے لگی، اگر اذان سے ملنا اتنا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ آتی۔ وہ جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے سعودی عرب، اس کے بعد شاید میں کبھی اسے نہ مل پاؤں، نہ جانے وہ کتنے سال بعد آئے گا۔ وہ اندر اتنی اداس تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ اذان تمہارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تم بغیر شوہر کی اجازت دیے اس سے ملنے چلی آؤ گی، اور تم جیسی لڑکیوں کو بھی شرم نہیں آتی جو اپنے شوہر کے سامنے اپنے پرانے عاشقوں کا نام لیتی ہیں۔ یہ سن کر میشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سا عاشق؟ اذان میرا عاشق نہیں ہے، بلکہ وہ تو میری فرینڈ کا بیٹا ہے جسے میں اپنے بچوں کی طرح چاہتی ہوں، اس سے پیار کرتی ہوں، اور آج وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے کیونکہ اس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح سمجھا، کافی دن تک اسے اپنے پاس رکھا، اس لیے وہ مجھ سے کافی اٹیچ ہے، اور آپ مجھ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ شدید صدمے کے مارے اس کے لب کانپ رہے تھے۔ شاذم اندر ہی اندر شرمندہ سا ہوا اور حیران بھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ لب کاٹتے آنسو بہاتی رہی۔ اب خاموش بھی ہو جاؤ، کہ سب گھر والوں کو بتاؤ گی کہ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ شاذم نے غصے سے کہا تو اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے، لیکن اس کا دل بہت ہی بھاری ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور ایسے ہی لیٹ گئی۔ پھر لانچ میں بیٹھی امی ابو کو بتا رہی تھی
کہ بھائی ہم تو بہت ہی خوش ہیں کہ ہماری بہو کو صرف صورت ہی پیاری نہیں ہے بلکہ اس کا دل بھی بہت ہی اچھا ہے۔ پھر امی ساری روادار سنانے لگی کہ کس طرح میشا کی سہیلی کا انتقال ہو گیا تو اس نے اس کے بچے کو اپنے پاس رکھا، اسے ماں جیسا پیار دیا، اس لیے وہ ہمیشہ اس کو ماں ہی کہتا ہے۔ شاذم اندر ہی اندر کچھ شرمندہ سا ہو رہا تھا، تو کیا یہ حقیقت تھی؟ اس نے ایک دفعہ صرف میشا کو ساتھ میں اور اس بچے کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن آج جب وہ میشا کو لینے اس کے گھر جا رہا تھا تو راستے میں وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی تھی جو اس کی بیوی تھی، کیونکہ اس نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ گاڑی میں رکھا ہوا سامان صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ایک فیملی ہے جو کہیں بہت دور ہی سفر پہ جا رہی ہے۔ غلط فہمی جب ہی دور ہو گئی اور کچھ امی کی باتوں نے دور کرتی تھی، اوپر سے جب اس نے میشا کو غصہ دلانے کے لیے یہ کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ جب اس کا سرخ چہرہ ہوا پڑا تھا، وہ بھی کمرے میں جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک شرمین بھی چلی آئی، اس کے دونوں بچے بھی ساتھ تھے۔ پھر وہ شاذل سے کہنے لگی، الیان اور علینا ضد کر رہے تھے کہ ماموں کے گھر چلتے ہیں، آئس کریم کھا کے آئیں گے۔ وہ لاؤنج میں امی ابو کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ کمرے میں آ گیا۔ سستی سے بیٹھی وہ کتاب دیکھ رہی تھی، تبھی شرمین کمرے میں آئی، اسے دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ ارے آپی، آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میشا آئس کریم کھانے جا رہے ہیں سب۔ شاذم واش روم میں تھا، لیکن جب تک وہ باہر آیا وہ تیار ہو چکی تھی۔ فیروزی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنے اس کی گوری رنگت دھمک رہی تھی، ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ وہ ابھی شاور لے کے آیا تھا۔ شرمین نے آواز دی تو وہ باہر جانے لگی۔ شاذم نے اسے روک لیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی سب کے ساتھ، جب جذباتی وابستگی پیدا کرنا ضروری ہے۔ میشا کا چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، اس کے رویے پر حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاتی ہوں، آپ ہی نے کہا تو میں اس لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ کمزور پڑتے ہوئے اس کے سامنے آنسو بہانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے آنسو پیتے ہوئے خاموشی سے بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد علینا کمرے میں آئی تھی۔ چلے مامی، باہر سب بلا رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگی۔ تم چلی جاؤ بیٹا، میں تو نہیں جا رہی، میرے گلے میں درد ہے، آئس کریم نہیں کھا پاؤں گی۔ اس نے بڑی نرمی سے بچی کو منع کیا تھا۔ نہیں نہیں، آپ کو جانا ہے، میں مما کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ باہر چلی گئی۔ شاذم خود بھی تیار ہو رہا تھا جانے کے لیے۔ وہ اسے شیشے میں سے دیکھنے لگا، سرخ چہرہ لیے وہ کتاب کے ورق الٹ رہی تھی۔ شرمین کے بجائے اب امی دروازے پہ آئی تھی۔ ارے میشا بیٹا، چلی جاؤ، تمہاری وجہ سے تو وہ جا رہے ہیں، امی نے کہا تو شاذم نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ کیوں اتنے نخرے کر رہی ہو؟ اب تیار بھی ہو جاؤ، آپ نے خود ہی تو منع کیا تھا۔ اس کی عزت نفس پوری طرح سے مجرور ہوئی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جازم کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اب یہ روتی ہوئی شکل لے کر باہر جاؤ گی، کیا کہیں گے سب؟ شاذم کے کہنے پہ اس نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑ کے صاف کر لی تھی۔ پھر پورا راستہ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کے نظارے کرتی رہی۔ جب شرمین نے اسے کہا، ارے آگے جا کے بیٹھو شاذم کے ساتھ، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ آئس کریم بھی نہیں کھائی، بچے بھی اصرار کرتے رہ گئے، لیکن اس کا دل ایسے ہو رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ شرمین اور اس کے بچوں نے برگر بھی کھائے، خود شاذم نے بھی خوب انجوائے کیا تھا، لیکن اس نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی کوئی چیز کھائی، بلکہ ایسے ہی چپ چاپ بیٹھی رہی، چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ ناراض ہے، بلکہ مسکرا مسکرا کر بچوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اداسی صاف ظاہر تھی۔ سگنل پہ گاڑی رکی تو گجرے بیچنے والا بچہ شاذم کی منتیں کرنے لگا، لے لیجیے صاحب، اپنی بیگم صاحبہ کو دے دینا، ان کے ہاتھوں میں اچھے لگیں گے۔ شاذم نے انکار کیا، لیکن پھر چپکے سے 2 گجرے خرید کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ وہ اسے گھر اتار کر خود شرمین اور بچوں کو چھوڑنے چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو رات کے 1 بج رہے تھے، امی ابو سو چکے تھے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہوگی۔ کھانا جو نہیں کھایا تھا اس نے، کمرے میں آیا تو اندھیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے لائٹ روشن کی تھی، وہ کروٹ لیے آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی، دل ہی دل میں منصوبے بناتے ہوئے کہ بس صبح ہوتے ہی گھر چلی جاؤں گی، نہیں رہوں گی میں اس شخص کے ساتھ، جب یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا، کسی اور سے محبت کرتا ہے، گھر والوں نے اس کی زبردستی شادی کی اور اس نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، میرا دل دکھانا خود پہ فرض سمجھ لیا ہے، میں ابھی اب کسی کا احساس نہیں کروں گی جب میرا دل ہی مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے
وہ شاذم کو اگنور کر رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سوئی ہوئی نہیں ہے۔ تبھی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، آپ میری فکر چھوڑ دیں، ویسے بھی میں صبح گھر چلی جاؤں گی۔ گھر پر تو ہو، اور کس کے گھر جانا ہے؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ وہ گھر جو میرے بابا کا ہے، جہاں پر مجھے روزانہ ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، میری ماں باپ تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ کیا تم انہیں اپنا نہیں سمجھتی ہو؟ میشا کو غصہ آیا تھا اس کی بات پر۔ امی ابو کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہے ہو؟ میں صرف آپ کی بات کر رہی ہوں، آپ ہی ہیں وہ ظالم انسان۔ وہ اسے گھور رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ اچھا ناراضگی چھوڑو، کچھ لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے۔ اس نے کاغذ میں لپٹے تازہ گلاب کے پھولوں کے گجرے اس کے سامنے کیے تھے۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ میں تو ناپسندیدہ ہوں نا، اور آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، پھر میرے لیے یہ کیوں لے کے آئے ہیں گجرے؟ دل تو خوش ہوا تھا، لیکن اس نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ دراصل غلط فہمی ہو گئی تھی، ورنہ میرا مزاج ایسا نہیں تھا شادی سے پہلے۔ شادی سے 2 ہفتے پہلے تک میں دل و جان سے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ جب بھی تمہیں دیکھتا دل ایک الگ ہی انداز میں دھڑکتا تھا، لیکن پھر یہ غلط فہمی نے میرے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دی۔ غلط فہمی؟ کیسی غلط فہمی؟ وہ حیران تھی۔ وہ دراصل میں نے تمہیں اس شخص کے ساتھ دیکھ لیا تھا جس کا بچہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، جسے تم میری جان، میرا بیٹا کہہ کے پکار رہی تھی۔ میں سمجھا کہ سچ میں وہ تمہارا شوہر اور تمہارا بچہ ہے۔ یہ سن کر میشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ استغفر اللہ! حد ہوتی ہے ویسے غلط فہمی کی، انسان کسی سے پوچھ بھی لیتا ہے۔ اتنی سی بات پہ آپ نے نہ صرف پہلی رات میری انسلٹ کی تھی، بلکہ اس کے بعد بھی مجھ سے تعلق توڑنے کی باتیں کرتے رہے۔ ایک بار ہی مجھ سے پوچھ لیتے۔ اس نے پھر سے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ ارے بس کر دو یار، پلیز خدا کے لیے اب رونا چھوڑ دو۔ ویسے بھی میری آنسو کی وجہ سے بہت ہی ہلکے بن چکے ہیں۔ شاذم نے بڑے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تو پھر آپ کا دل کیسے صاف ہوا؟ وہ آنسوؤں کے بیچ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ میں نے دیکھ لیا تھا اس آدمی کو اس کی بیوی کے ساتھ، اور تم نے بھی حقیقت بتا دی تھی۔ اور شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، چلو یار اب معاف کر دو، ہو جاتی ہے غلط فہمی۔ میں نہیں معاف کرنے والی آپ کو۔ آپ نے بہت دن برباد کیے ہیں، بہت ہی خواب خواہشی لے کر آئی تھی آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک بار مجھ سے پوچھا تو ہوتا، مجھ سے نہیں تو میرے گھر والے کسی سے پوچھ لیتے، سچائی پتہ چل جاتی آپ کو۔ اس کے چہرے پر غم کے تاثرات تھے۔ شاذم نے اسے گلے لگا لیا۔ اچھا ناراضگی چھوڑ دو، بتاؤ کیا کھانا ہے تم نے؟ کھانا بھی نہیں کھایا، آئس کریم بھی نہیں کھائی، صرف اسی وجہ سے؟ جی ہاں، اب مجھے بہت ہی بھوک لگی ہے، اور آپ مجھے باہر سے کھانا لا کے دیں گے۔ کھانا لا کر نہیں دوں گا، بلکہ باہر چلنا پڑے گا میرے ساتھ۔ اپنی بیگم صاحبہ کو اس کا من پسند کھانا بھی کھلاؤں گا اور آئس کریم بھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی سین دیکھ کر خود سے کوئی اندازہ نہیں لگائیں گے۔ انسان کو اتنا بھی فہمی اور غلط فہم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سخت ناراض تھی اور خفا سی روٹھی ہوئی اور ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ اور یہ گجرے بھی پہن لو۔ میشا کو ہنسی آ گئی تھی۔ اب چھوڑ دے باہر سے کھانا لانا، بس میں یہیں کھا لوں گی، امی نے بنایا ہوگا باہر سے بھی زیادہ لذیذ۔ پھر وہ رات کے 2 بجے بیٹھ کر اس سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہی تھی۔ شاذم کی محبت بھری نگاہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اس سے چلاک، مکار، فریبی، نہ جانے کیا کیا کہتا رہتا تھا، حالانکہ وہ بڑی معصوم طبیعت، حساس دل اور ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی، جو کسی کا بھی دل جیتنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جیسے ابھی اس نے شاذم کا دل اپنی گرفت میں کر لیا تھا، اور وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شاذم نے وہ خوبصورت گلابی گجرے اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے تھے۔ تبھی وہ شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی تھی، اس بات کا مجھے بہت ہی ارمان تھا اپنے دل میں۔ ارے یہ کیا بات کر دی، لو ابھی لے لو اپنی منہ دکھائی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی پاکٹ سے وہ خوبصورت سونے کا بریسلیٹ نکالا تھا۔ نازک سا ہاتھ تھام کر اس نے وہ بریسلیٹ میشا کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ اس کے چہرے پر بڑے ہی خوبصورت رنگ دکھ رہے تھے۔ شاذم کے دل میں چھپی محبت آخر کار بیدار ہو گئی تھی، اور ان کی زندگی کے خوبصورت دن مزید ضائع ہونے سے بچ گئے تھے۔ سنہری رات گزر رہی تھی، لیکن ان کی زندگی کی ایک نئی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ اور یہیں پہ ہماری اسٹوری کی ہو جاتی ہے ہیپی اینڈنگ۔
تو دوستوں آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کے ناولز پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔